النجم إذا غوى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید الانبیاء والرسل سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے سورہ بقرہ میں سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جس ماہ مبارک میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول کے نام سے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جسے اکثر مورخین کے نزدیک یہ شرف حاصل ہے کہ اس ماہ مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اگرچہ آپ کی یوم ولادت کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ مورخین 12 ربیع الاول، کچھ کوئی تاریخ کچھ کوئی تاریخ، صحیح تاریخ کے مطابق آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے، سوموار کا دن 571 عیسوی، اپریل کی 22 تاریخ۔ اس تاریخ کے مطابق سوموار کا دن بنتا ہے۔ ہفتے کے دنوں میں سے کسی دن پر اختلاف نہیں،
تمام مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کو ہوئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ سوموار کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کر سکوں، کیونکہ سوموار کا دن میرا یوم ولادت ہے، اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ہفتہ بھر کے اعمال، تمام انسانوں کے اعمال جو انہوں نے ہفتہ بھر کیے ہوتے ہیں، وہ جمعرات کی شام کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہفتہ بھر کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں تو لکھنے والے فرشتے یہ لکھیں، اے اللہ، آج جمعرات کے دن تیرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں تھے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سوموار پر تو متفق، لیکن تقویم کے لحاظ سے، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے تاریخ میں اختلاف ہے۔ اور اس مہینے میں ہر مسلمان کسی نہ کسی لحاظ سے اور اپنے اپنے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عقیدت اور محبت سال کے 365 دنوں میں سے صرف ایک دن یا ربیع الاول کے 10 دن یا ربیع الاول کے 12 دن، یہ کوئی انصاف والی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے والدین، اپنی اولاد اور کل کائنات سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام سے محبت یہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کی روح اور ایمان کی جان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنا ہے، 7 چیزوں پر یقین رکھنا اور 7 چیزوں کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔
اللہ کی وحدانیت اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر 1,24,000 انبیاء اور ان میں سے بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر یقین، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق سمجھنا، آخرت پر یقین رکھنا کہ قیامت کا دن آنا برحق ہے، وہ یوم الدین ہے، تقدیر پر یقین رکھنا کہ انسان کے مقدر میں اچھائی لکھی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان لکھا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد آخری بات بعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک چیز کے متعلق بھی کوئی شخص شک و شبے کا اظہار کرے تو وہ کامل مومن نہیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان کی سب سے اعلیٰ اور بڑی شاخ لا الہ الا اللہ، اور سب سے آخری شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے نقصان دینے والی چیز کو ہٹا دینا، لوگوں کے لیے راستوں کو صاف رکھنا، یہ ایمان کی آخری شاخ اور ایمان کا آخری پہلو ہے۔ ایک بندہ دنیا میں کتنے بھی نیک اعمال کرتا رہے، بڑے سے بڑے نیک عمل بھی کرے، اگر اس کے دامن میں ایمان کی دولت نہیں تو ایسے شخص کی نجات اور کامیابی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ قیامت کے دن کی کامیابی کا دار و مدار یہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ کسی پنجابی والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ لے گئے جنت کوثر نہراں دوروں آمن والے، کوئی ایران سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، لیکن جب وہ دولت ایمان سے مالا مال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے نام الاٹ کر دی۔ لے گئے جنت کوثر نہراں دوروں آمن والے، تے باج ایمان نبی دے چاچے رب نے دور نکالے۔ دور دور سے آنے والے دولت ایمان حاصل کرنے کے نتیجے میں جنت کے مالک اور وارث بنے،
اور خاندان نبوت سے خونی رشتہ رکھنے والے ایمان کے بغیر ایمان سے خالی رہ جانے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گئے، اور ان میں سے بعض لوگوں کا تو اللہ تعالیٰ نے انجام بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ بھائیو، ان تمام باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت سمیت آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ان باتوں پر ہمارا یقین و ایمان پختہ ہوگا، بالخصوص اللہ کو اس طرح ماننا جس طرح رسول اللہ نے بتایا، رسالت کو اس طرح ماننا جس طرح رسول اللہ نے فرمایا، آخرت، بعث بعد الموت، تقدیر، ان تمام چیزوں کو اس طرح تسلیم کرنا جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، جب یہ چیز میرے اور آپ کے اندر آئے گی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی لذت حاصل کرنے کے لیے جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ فقد وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جب کسی شخص کی زندگی میں وہ تین چیزیں آ جائیں، فقد وجد حلاوۃ الایمان، تو ایسا شخص حقیقی معنوں میں ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت پا سکے گا، اگرچہ اسے کتنے ہی مصائب اور مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، مگر جب یہ تین چیزیں اس کی زندگی میں آ جائیں تو فرمایا کہ وہ شخص صحیح معنوں میں ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس حاصل کر سکے گا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ وہ ابتدائی بات پھر اپنے ذہن میں رکھیں کہ ربیع الاول کا تقاضا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا تقاضا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی جائے، اور محبت کا تقاضا کہ اپنی زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری جائے۔ فرمایا، ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت، یہ دولت حاصل کرنے کے لیے جو پہلا اصول ہے وہ یہ، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما،
کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، انسان ہیں، فرشتے ہیں، دیگر انبیاء ہیں، مال و دولت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں اللہ اور اس کی رسول کی ذات ہو، تو ایمان کی حلاوت اس وقت حاصل ہوگی جب ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، جب کوئی شخص ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب سمجھے گا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے گا، فرمایا ایسا شخص اصل میں ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت وہ اپنے سینے میں سما سکے گا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ایمان کی حلاوت کیسے حاصل ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یحب المرء لا یحب الا للہ، کہ دنیا کے اندر بندہ مختلف انسانوں سے، مختلف رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، دنیا کے مال و دولت سے محبت کرتا ہے، اور محبت کرنا بھی چاہیے، لیکن فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، فرمایا کہ اس کی وہ محبت جو وہ اپنے رشتہ داروں سے، اہل و عیال سے، دوستوں سے جو وہ محبت کرتا ہے، جب تک اس کی وہ محبت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، اس وقت تک کوئی بندہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے نا کہ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ قیامت کے دن 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن لا ظل الا ظلہ، عرش الہی کے علاوہ کسی اور جگہ پر سایہ نہیں ہوگا۔ پورے میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور ان میں سے 2 بندے وہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 وہ مسلمان جو آپس میں دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، لین دین کرتے ہیں تو صرف اللہ کی محبت کی خاطر، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی، بے لوث صرف اللہ کی رضا کی خاطر وہ آپس میں محبت کرتے ہیں۔
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اعلان فرمائیں گے کہ این المتحابین فی، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں صرف میری محبت کے لیے آپس میں دوستیاں رکھتے تھے، وہ پیش ہوں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں انہیں یہ انعام اور یہ اعزاز دینا چاہتا ہوں کہ میں انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا، جس دن سوائے میرے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت محسوس کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے دوسری یہ بات اور دوسرا یہ اصول کہ ان المرء لا يحب المرء الا للہ، کہ بندہ کسی کے ساتھ بھی دوستی اور محبت کرے تو کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جو شخص یہ کرے گا نا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسری بات یہ، یا تیسری خوبی یہ کہ ایک شخص جو ایمان لا چکا ہے، ایمان لانے کے بعد وہ کفر میں کسی طرح بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ ایک شخص جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں جانا اتنا ہی ناپسند کرتا ہو جتنا آگ سے نجات حاصل کرنے کے بعد دوبارہ آگ میں جانا اسے ناپسند ہو، جہنم سے رہائی حاصل کرنے کے بعد جس طرح دوبارہ جہنم میں جانا اسے ناپسند ہو، اسی طرح ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی حالت میں جانا بھی اسے اتنا ہی ناپسند ہو۔ یہ تین خوبیاں آپ نے بیان فرمائی کہ جس شخص میں یہ تین خوبیاں ہوں گی وہ حقیقت میں ایمان کی لذت محسوس کرے گا، اور صحیح معنوں میں وہی شخص اللہ کے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا دعویٰ رکھنے کا حق رکھتا ہے۔ ایمان میرے بھائیوں وہ خوبی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں کئی قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اگر وہ تبدیلیاں آئیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں ہمارا ایمان صاف، بے عیب اور بے داغ ہے۔ ایمان کے نتیجے میں یا ایمان کے لیے، ایمان کے نتیجہ میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، انشراح صدر، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو جس شخص کو انشراح صدر حاصل ہو، جو کہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں دوسرے انعامات گنوائے وہاں ایک انعام یہ بھی گنوایا، الم نشرح لک صدرک، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تجھ پر میرا یہ انعام نہیں کہ میں نے تیرے سینے کو کھول دیا؟ موسیٰ نے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے پیغمبر، آپ نے یہ دعا نہیں کی، بن دعا کیے میں نے آپ کو یہ انعام دیا کہ میں نے آپ کا سینہ کھولا ہے، میں نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اور جب کسی شخص کے دل کے اندر ایمان آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن مانگے اسے یہ انعام ملتا ہے کہ رب العالمین اس شخص کا سینہ کھول دیتے ہیں، اور ایسے شخص کو اطمینان قلب جیسی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں اطمینان قلب حاصل ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر ایمان ہے اور ہمارے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دریا جو ہے وہ موج زن ہے۔ دوسری بات، ایمان کی لذت حاصل کرنے کے لیے دوسری بات یہ، یا جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت نصیب فرما دیتے ہیں تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر کہ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے۔ ایمان کے ذریعے حقیقی محبت کے نتیجے میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایمان اور پیغمبر کی محبت کے نتیجہ میں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی شخص اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی حقیقی محبت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اسے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو اس شخص کو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پسند ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر 5ویں نمبر پہ یہ فرمایا، 6 نمبر پر یہ فرمایا 5ویں نمبر پر کہ ایمان کی لذت جب کسی شخص کو حاصل ہو جائے تو اس کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، اس کا دل دہل جاتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ یہ سورہ انفال کی ابتدائی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور یہ چند خوبیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے اور سچے مومن ہیں، اور ایسے ہی لوگ
اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں، اللہ پر یقین میں برکت ہوتی ہے، ترقی حاصل ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایسے لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہ 7واں نمبر ہے کہ جب کسی شخص کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے، پیغمبر کی محبت کے تقاضے جب وہ پورا کرے، تو ایسا شخص اعمال صالحہ سے محبت کرتا ہے، نیک عمل کرنے کو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ایسے عمل کروں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں اور جو عمل نیک ہوں۔ اور اسی طرح 8ویں نمبر پر یہ فرمایا کہ ایسا شخص گناہ کرتا بھی نہیں، گناہوں سے نفرت بھی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، محبت کرتا ہے نیک کاموں سے، اور برے کاموں سے نفرت کرتا ہے، ان کے قریب نہیں جاتا۔ اور پھر فرمایا بشری تقاضے کے تحت اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، جیسا کہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسی آدم و نسی ذریتہ، کہ آدم سے بھی غلطی ہو گئی، اس کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی رہے گی۔ غلطی ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے۔ غلط یہ ہے کہ اس غلطی پر بندہ ڈٹ جائے، یہ گناہ اور یہ جرم ہے۔ جب غلطی ہو جائے تو پھر جس شخص کے دل میں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت ہوگی نا، وہ بے چین اور بے قرار ہو جائے گا، اور فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ رجوع الی اللہ، یہ فوری طور پر رجوع الی اللہ کرے گا۔ اور جو شخص گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر اقبال کے بقول کہ میرے وہ سجدے بھی قبول ہو جائیں گے جو میں نے لا علمی میں کیے ہوں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جو لوگ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ رجوع الی اللہ کا فائدہ، اللہ کے سامنے جھکنے کا، استغفار کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، یہ فائدہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس شخص کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس جس کے سینے میں موجود ہوگی، وہ ہر تکلیف کو، ہر آزمائش کو اللہ کی تقدیر سمجھے گا کہ اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ کے فیصلوں پر اپنے آپ کو راضی رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، اچھائی یا برائی، نیکی یا گناہ والا کام، مطلب کیا ہے کہ اس پر خیر ہے یا شر ہے، تیرا فائدہ ہے تیرا نقصان ہے،
اس پر اپنے آپ کو راضی رکھ۔ اس کے نتیجے میں جب تو تقدیر الہی پر راضی ہوگا تو اللہ رب العالمین تجھے سارے جہان سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ تجھے غنی بنا دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، 11ویں نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی وہ شخص ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے ایسے اعمال کرے گا جس کے نتیجے میں اسے اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور جس شخص کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو آپ یقین کیجئے کہ ایسے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان کی لذت پیدا کی ہے۔ اور آخر میں بات پھر یہ دہراؤں گا کہ ایمان کی لذت کیسے حاصل ہوگی؟ صرف 12 ربیع الاول کو جلوس نکال لینے سے، چراغاں کر لینے سے، بجلی کے کھمبوں اور بجلی کے تاروں، ننگی تاروں پر کنڈیاں لگا کر چراغاں کر لینے سے، لوگوں سے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر چندہ مانگ کر گدا کر کے جشن منانے سے، اس طرح بھائیوں محبت رسول نہیں ملتی۔ محبت رسول کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہوگی۔ اگر میں ایک واعظ اور خطیب ہوں تو محبت رسول کا تقاضا یہ کہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں خالص پیغام قرآن اور حدیث کا لوگوں تک پہنچاؤں۔ میں اگر مدرس ہوں تو میں اپنے شاگردوں کی تربیت خالصتاً اللہ کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں کروں۔ اگر میں ایک دکاندار اور تاجر ہوں تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے ناپ اور تول میں ڈنڈی نہ ماروں، خرید و فروخت کے اندر میں 2 نمبری نہ کروں۔ اگر میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، کرسی عدالت پر ہوں، تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھوں، لا یغزین حاکم بین اثنین وہو غضبان، کہ اگر کوئی حاکم، قاضی اور جج جب کرسی عدالت پر بیٹھا ہو تو غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ جب حالت غصے میں فیصلہ کرے گا تو یقیناً انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکے گا، اور اس طرح وہ انصاف کا قتل کرے گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کو اپنے مد نظر رکھوں۔ ابھی پرسوں دیکھ لینا کہ صبح سے لے کر شام تک بازاروں اور گلیوں میں، جب کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد عند اللہ مساجدہا وابغض البلاد عند اللہ اسواقہا، کہ اللہ تعالیٰ کو پورے روئے کائنات میں سے پسندیدہ جگہ جو ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ جو مقام ہیں وہ بازار ہیں، کیونکہ بازاروں کے اندر دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، مال میں ناپ تول میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ کتنی بیماریاں ہیں جو بازاروں میں چلنے پھرنے والے اور بازاروں میں رہنے والے لوگوں کو اپنے دامن میں لپیٹے ہوئے ہیں۔
یہ ایک پہلو، ہم گلیوں اور بازاروں کو چوری کے پیسوں سے، حرام کے پیسوں سے چندہ اکٹھا کر کے، واپڈا کی بجلی چوری کر کے ہم چراغاں کریں گے، یہ تو ایک جرم ہے، یہ قومی جرم ہے، یہ پوری قوم کے ساتھ بددیانتی اور خیانت ہے۔ دوسری طرف جلوس میں شامل ہونے والے افراد، نہ انہیں نماز ظہر کی فکر، نہ نماز عصر کی فکر، نہ نماز مغرب کی فکر، اور سارا دن، میرے نبی نے تو یوم ولادت والے دن روزہ رکھا، یہ سارا دن کھا کھا کر حلق تک اپنے پیٹوں کو بھر کے عشاء کی نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی، تھکے ہارے فوراً اپنے بستروں پہ پڑیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ فجر کی نماز بھی آئندہ، یہ 13 ربیع الاول کی فجر کی نماز بھی مس ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ کیا محبت رسول کا یہی تقاضا ہے؟ کیا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا جشن منانا اس کا یہی تقاضا ہے؟ میرے بھائیوں، دو حرفی بات یہ ہے کہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کی بجائے آپ کے مشن کو اپنانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے وہ آپ کا مشن ہے، ہمیں اس مشن کو خود بھی اپنانا اور دنیا کے اندر بھی اس مشن کو پھیلانا، یہ ہے اصل تقاضا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا۔ اگر یہ نہیں تو پھر این خیال استو محال استو جنوں، میرے بھائیوں، ایسے کاموں کا اللہ کے ہاں کوئی اجر اور ثواب نہیں ہوگا، بلکہ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنا پڑے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آخری نقطے کو دلوں کے اندر بٹھانے، سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اسی درس کا آخری حصہ جو ہے وہ شام کو شیخاں والی مسجد عیدگاہ روڈ میں بیان کر کے اس مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے محنت اور کوشش اور تگدو کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری محنتوں کے اندر برکت فرمائے، ہماری جہود اور ہماری کوششوں کو اندر اللہ تعالی برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس مسجد کو قیامت کی دیواروں تک کتاب و سنت کا مرکز اور نور کا مینارہ بنا کر اسے ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ اللہ تعالی میرے وہ بھائی اور میرے وہ عزیز، وہ بزرگ جو اس کی آبادی کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی انہیں دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والنجم إذا